کا بڑا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ شیخ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت اللہ سے؟ کا شکر الحمدللہ. ماشاء اللہ شیخ، بڑی آپ کی زبردست سرگرمیاں جاری ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے قبول بھی فرمائے، آپ کے علم میں عمل میں اضافہ کرے. لوگ بہت مستفید ہوتے ہیں ماشاء اللہ ان پوڈ کاسٹ سے. تو شیخ آج کا ماشاء اللہ جو ٹاپک ہے، جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کے سوالات اس پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو برزخ کا قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے، پھر علیین سجین کا بھی ذکر ہے. تو انشاءاللہ یہ کہ ہم ان سارے موضوعات پہ میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا، لیکن سب سے پہلا سوال وہ روح کے بارے میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا روح اور نفس سیم چیز ہے، اور روح کی نیچر کیا ہے، اور کیا اس پہ زیادہ بات کرنا ممنوع ہے کہ روح ایگزیکٹلی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، روح کے بارے میں جو اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، اس سے لگتا ہے کہ عام طور پہ لوگوں نے سمجھا کہ اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں دیا گیا، اور اس کے بارے میں زیادہ گفتگو بھی نہیں کی جانی چاہیے. کیونکہ وہاں پہ بھی یہ سوال ہے، یسألونک عن الروح، کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور آپ ان کو فرما دیجیے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ آپ کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ اور مختلف مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے قرآن میں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، یہ جواب دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تمہیں علم تھوڑا دیا گیا ہے. اچھا. یہ امت مسلمہ کے لیے یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے پھر جو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ ہیں، انہوں نے روح کے اوپر کافی گفتگو کی ہے، اور پھر امام غزالی نے اس کے اوپر کتاب الروح جو ہے، اور یہ مختلف ائمہ نے جو اس کے اوپر بات کی ہے وہ اسی بنیاد پر کی ہے کہ روح کے بارے میں ان کو تھوڑا علم دیا گیا تو ہمیں تو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا روح کی قسمیں کی ہیں، روح کے اندر جتنی یعنی اس کی جو مختلف حصے کیے ہیں، اور ان حصوں کی مختلف خصوصیات بیان کی ہیں. اس کے اندر ملکیت ہوتی ہے، اس کے اندر بہیمیت ہوتی ہے، مختلف قسم کی چیزیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ روح دراصل ایک ایسا آسمانی نقطہ ہے. یعنی شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں روح دو قسم کی ہوتی ہے. ایک روح جسمانی ہوتی ہے جو جسم کے اعضاء کے آپس میں ملنے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. ایک روحانی اور آسمانی روح ہوتی ہے. وہ جو روح نورانی ہوتی ہے، کہ نورانی نقطہ وہ آسمان سے آتا ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا وہ تو روح کو دو حصوں میں تقسیم کر کے وہ تو بے فکر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس ایک روح آسمان سے آتی ہے، ایک روح جو ہے وہ جسم کے اندر موجود ہوتی ہے. تو روح جسمانی اور چیز ہے، اور وہ اور چیز ہے. لیکن جب ہم اس کو اپنے سمجھنے کے لیے جو آپ نے کہا کہ سوالات مختلف ہوتے ہیں، اس میں روح بھی ہے، نفس کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قلب کا، اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فؤاد کا. یہ مختلف الفاظ ہیں. تو فؤاد ہم عام طور پہ اس کا معنی دل کرتے ہیں، اسی طرح قلب کا معنی بھی دل کیا جاتا ہے. اور قرآن نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کو جسم کا مرکز قرار دیا ہے. سائنس اس کو مانتی نہیں ہے. سائنس کہتی ہے دماغ جو ہے وہ اس کا مرکز ہے. تو ہو سکتا ہے کہ قلب سے مراد کوئی ایسی اصطلاح ہو، کوئی آرگن اس سے مراد نہ ہو، بلکہ قلب سے مراد کوئی ایسا میکانزم ہو جو دل اور دماغ، جو دو، ایک برین اور ایک ہارٹ، یہ جو دو مختلف آرگنز ہیں، ان کا کنیکشن کے ساتھ، جو اس کنیکشن کے ساتھ ایک فینومینا انسان کے جسم کے اندر بنتا ہے، ہو سکتا ہے قلب سے مراد وہ ہو. بالکل صحیح. لہٰذا وہ مرکز ہے. اس لیے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی سائنس ابھی ترقی کر رہی ہے اور ترقی پذیر ہے. تو سائنس جب کبھی حتمی نتیجہ دے گی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو. اور یہ بات جو قرآن نے کہی تھی کہ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ہم ان قریب دکھاتے رہیں گے ان کو، یہ پے در پے ان کو نشانیاں ملتی رہیں گی، حتیٰ یتبین لهم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن ہی حق ہے. لہٰذا روح کے بارے میں ہمیں یہ کہنا کہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یہ میرا خیال درست نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کو لوگ سمجھ نہیں سکتے. مطلب جب آپ کے جسم میں جان نکل جاتی ہے، نفس عام طور پہ جان کو کہا جاتا ہے، تو جان نکل جاتی ہے، کیا نفس اور روح ایک چیز ہے؟ اس کے بارے میں بھی بحث ہے. لہٰذا بحث جتنی مرضی کرتے جائیں، بات یہ ہے کہ ظاہری نظر آنے والے جسم کے علاوہ
یہ کوئی ایک ایسی اینٹیٹی ہے انسان کے جسم کے اندر جو اللہ کریم نے اس کے اندر ڈالی ہے، اور جو قرآن نے کہا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کو جب بنایا تو اس کے اندر دو قسم کے جو الہامات کر دیے، تقوی کا بھی، نیکی کا بھی، اور فجور کا بھی، برائی کا بھی، اس کے اندر یعنی دونوں الہامات موجود ہیں۔ اب وہ کس میں ہیں؟ وہ روح میں ہیں یا وہ نفس میں ہے؟ اگر یہ روح اور نفس دو مختلف چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ روح اس کے اپنے تقاضے ہوں گے، نفس کے اپنے تقاضے ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ ایک ہی چیز ہے، ایک اینٹیٹی کے مختلف نام ہے یا مختلف قسم کی اس کی فنکشننگ ہے جس کی وجہ سے اس کے مختلف جگہ پہ مختلف نام ہے۔ لیکن ظاہری جسم جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ایک ایسا انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے جو نظر نہیں آتا، اور نظر نہ آنے کی وجہ سے مغرب اس کے اوپر یقین نہیں کرتا۔ لہٰذا وہ جو سپرٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سپرٹ یا ایک سول ہے، اس کو وہ انکار کرتے ہیں۔ اس کے انکار کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جسم کے تقاضے تو ملحوظ رکھے گئے ہیں، روح کے تقاضے ملحوظ نہیں رکھے گئے، اور اس کا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ پورا کا پورا جو ہمیں علمی ذخیرہ ملتا ہے مغرب سے، وہ سارے کا سارا جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور روح کا تقاضا جو ہے اس کے اندر مفقود ہے۔ لہٰذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدھی انسانیت وہ پردہ اخفاء میں رہتی ہے اگر آپ روح کے بارے میں بات نہ کریں، اور اسی طرح سے آدھی انسانیت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو غذا کی ضرورت ہے۔ تو روح کی غذا جو ہے وہی بتائے گا جس نے روح کے بارے میں پتہ بتایا، اور روح کے بارے میں بتایا جس نے صرف اس وجہ سے تو ہم کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، وہ ہیں، لہٰذا روح ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن وہ ہے، اور اس کا ایک تقاضا ہے، اور اگر روح کے تقاضے اسی بنیاد پر سارے کے سارے وہ یوں کہہ لیجئے کہ نظر انداز کر دیے گئے ہیں، اور صرف جسمانی تقاضے، اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، تو وہ جو شاخ نازک ہے وہ ہے ہی صرف یہ کہ جسمانی مقاصد سامنے ہیں اور روحانی مقاصد موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا اس بحث سے اصل میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جب ہم ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کرتے ہیں تو آدھی انسانیت کے تقاضے وہ پس پشت چلے جاتے ہیں اور پس پردہ چلے جاتے ہیں، اور آدھی انسانیت کو آپ جسمانی طور پر جتنا مرضی کرتے رہیں۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ جو روح موجود ہے اس کا اقرار بھی کرنا چاہیے، اور اس کے تقاضوں کا خیال بھی کرنا چاہیے، اور لوگوں کا یہ جو سوال ہے یہ سوال درست نہیں ہے کہ اگر ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کر دیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ بالکل صحیح شیخ۔ دیکھیں یہ جو نفس کی 3 ٹائپس ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا، وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ روح اگر ہارڈ ویئر ہے تو یہ 3 چیزیں اس کا سافٹ ویئر ہے۔ تو اس طرح بھی انڈرسٹینڈ کرنا، یعنی آپ نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے یہ ایک ہی چیزیں ہوں، اور جیسے نفس لوامہ جو ہے وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَلَا تَقْوَاهَا سوری، تو یہ دیکھیں نا وہ ضمیر کا بھی یہی کام ہے کہ نیکی اور بدی کی پہچان۔ اصل میں پتہ کیا ہے، یہ جو نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ یا نفس امارہ، یہ جو 3 قسمیں، یہ تو قرآن کی 3 اصطلاحات ہیں، اس سے یہ نکال لی گئیں، اور جہاں بھی قرآن نے یہ تینوں اصطلاحات استعمال کی ہیں وہ دراصل فنکشننگ ہی کی بات ہے، جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ وہ نفس کی فنکشننگ ہے، کہ آپ جب ان النفس لامارۃ بالسوء، ٹھیک ہے، کہ یہ جو جسم ہے، یہ جو نفس ہے، یہ ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ تو یہ برائی کی طرف دعوت دینے والا نفس کوئی الگ نفس نہیں ہے، یہ نفس کی ایک کیفیت ہے کہ یہ برائی کی طرف دعوت دے رہا ہو۔ جب یعنی الا ما رحم ربی کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے تو پھر وہ ختم ہو جائے گا، وہ معاملہ، اس کی کیفیت چینج ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ کیفیات ہے۔ اسی طرح لفظ لوامہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ملامت کرنے والا، جس کو آپ ضمیر کہہ لیں، آپ کوئی اور، وہ ملامت کرنے والا ہے، وہ بھی اس کی کیفیت ہے، اور ہم نے اس کو درمیان میں رکھ دیا کہ جو ملامت نہیں کرتا وہ امارہ ہے، جو ملامت کرتا ہے وہ لوامہ ہے۔ وہ نفس لوامہ، یہ جو قرآن نے قسم اٹھائی تو ملامت کرنے والے نفس کی، اور پھر اسی طرح سے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو نفس مطمئنہ گویا
ٹاپ آف دا لسٹ ہے اور درمیان میں لوامہ ہے اور نیچے جو ہے امارہ ہے. یہ کیفیات ہیں. نفس امارہ ہی نفس مطمئنہ بنتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اس کی اصلاح کرنی پڑے گی. جیسے فرمایا نا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. بالکل صحیح. کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, جواب دہی سے ڈر گیا, تو وہ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اس نے نفس کو خواہشات سے روک دیا. تو ظاہر ہے ضبط نفس کریں گے تو پھر اس کی اصلاح ہوگی. جب اس کی اصلاح ہوگی تو یہ امارہ سے لوامہ بنے گا اور لوامہ سے مطمئنہ بن جائے گا. وہ اس کی پیک کی وہ ایک پوزیشن ہے. صحیح. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ یہ جو قلب ہے مے بی یہ برین اور ہارٹ کے درمیان جو ایک کنیکشن ہے. تو میں آڈینس کو کہنا چاہوں گا کہ ضرور پڑھیں اس پہ انٹرنیٹ پہ کہ نروس سسٹم آف ہارٹ. اس پہ آج کل گورے ریسرچ کر رہے ہیں کہ دل کا بھی ایک نروس سسٹم ہے. سرکولیٹری سسٹم تو ہے لیکن نروس سسٹم ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ باتیں اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, لیکن لوگ آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ دیکھیں سائنس والے بھی ایک عجیب کام کرتے ہیں. جی, وہ جو بات انہوں نے تسلیم نہیں کرنی ہوتی, جس بندے نے کہی ہوتی اس کو سائنسدان ہی تسلیم نہیں کرتے. ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو اس نے کہی ہے, وہ کوئی اتھینٹک سائنسدان نہیں ہے. تو جس کی تسلیم کرنی ہوتی ہے وہ سائنسدان کو ڈگری تھوڑی ہے اس میں. وہ جس کی بات تسلیم نہیں کرنی وہ کہتے ہیں یہ سائنسدان ہے ہی نہیں. تو ویسے تو اس کے اوپر بہت لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے. صحیح. شیخ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت آدم میں اللہ نے اپنی روح پھونکی. تو ظاہر ہے اس کو لے کے کئی لوگ یہ سمجھے کہ ہم میں اللہ کا پارٹ ہے کچھ. تو یہ کون سی روح ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھونکی ان میں؟ تو یہ وہی تو روح ہے, وہی تو روح ہے. لیکن یہ اللہ کی روح تو نہیں ہے. نہیں, اللہ کی روح نہیں ہے. اللہ نے انسانوں میں روح پھونکی. دیکھیں جب لیکن مر روحی کے الفاظ, مر روحی, دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے. صحیح. صرف روح کیوں اللہ کی ہے؟ ٹھیک. ہر چیز اللہ کی ہے. ہر چیز اللہ کی. تو اللہ نے ہی ہر چیز بنائی ہے. صحیح. تو اس نے اپنی روح جو ہے وہ پھونک دی. روح اس کی ملکیت میں سے, اس کی کائنات میں سے, اس کی بادشاہت میں سے ایک چیز ہے جو اس نے انسانوں میں پھونک دی. صحیح. اب ظاہر ہے اس سے انسان اشرف المخلوقات بن گیا. جو ہی روح پھونکی تو آرڈر تھا کہ جو ہی روح پھونکی جائے گی تو فوراً جو ہے وہ سجدے میں گر جانا ہے. تو روح پھونکی گئی تو سجدے میں گر گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم خواہ نقطہ افرینی کرتے ہیں. ایسا کوئی اعتراض والی بات نہیں. اللہ کی کائنات ہے, اللہ کی روح ہے, اللہ نے وہ انسان میں پھونک دی. اور وہ ایک ایکسٹرنل, ایک خارجی عنصر ہے جو انسان کے اندر آ گیا. پتلا بنایا تھا مٹی کا, اس کے اندر روح پھونکی تو اس کو آپ کہہ دیں جان پڑ گئی, اس کو آپ کہہ دیں زندگی آ گئی, آپ اس کو کہہ دیں روح آ گئی, آپ اس کو کہہ دیں نفس آ گیا, آپ اس کا کوئی بھی نام, اس کا دل دھڑکنا. دیکھیں نا سائنسدان کتنی اچھی بات کرتے ہیں, میڈیکل سائنٹسٹ, کہ آدمی فوت ہو گیا اور وہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے فوت ہو گیا. اب کتنی آپ اندازہ کریں کتنی لاجیکل وجہ جو بتاتے ہیں ہمیں. بالکل. حرکت قلب بند ہوتی ہے تو بندہ مرتا ہے. ایسے ہی کامن سینس کی, تو کامن سینس کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے بندہ. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ ہماری سمجھ میں آتی ہے نہ سائنسدانوں کی سمجھ میں آتی ہے. تو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اب اس کا اقرار کریں. کیوں؟ جب ہمارے لیے تو اللہ کا شکر ہے, ہم اللہ کا شکر کریں کہ ہم وابستہ ہیں وحی الہی سے. صحیح. ہمارے پاس جواب ہے, ہمیں وہاں سے بتا دیا گیا ہے. ہمیں وحی الہی نے جو بات بتا دی, نظر آتی ہے نہیں نظر آتی, ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو مل جائے اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وحی الہی کے ساتھ جڑ کے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے ان سارے سوالوں کا جواب مل جائے. صحیح. میں ایک انٹرسٹنگ بات شیخ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور آڈینس سے بھی, کہ یہ ہم سنتے ہیں نا الست کا جو پیکٹ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام آدم علیہ السلام کے بچوں سے پیکٹ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں. تو ایک 1990 کی دہائی میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ریسرچ ہوئی, نان مسلم, اس کو جو لیڈ کر رہا تھا ریسرچ کو وہ ہندو نیورو سائنٹسٹ تھا. انہوں نے دیکھا یہ کہ ایپیلیپسی کے جو پیشنٹس ہیں, مرگی کا دورہ جنہیں پڑتا ہے, ان کے برین یہاں پہ فرنٹل لوب پہ سامنے پروبز لگائے, اور پروبز لگا کے پھر ظاہر ہے انہوں نے ان کے برین کو وہ اسٹڈی کیا, MRI اسکین یا جو بھی وہ کرتے ہیں پروسیجر ہوتا ہے. تو انہوں نے نوٹ کیا کہ جب وہ لوگ, ان کو ہوش آیا ایک دم سے, تو وہ بہت اسپرچول فیل کر رہے تھے.
اور ان کا یہ فرنٹل لوب جو تھا نا، جب اس کو ایکٹیو کیا گیا پروبس کے ذریعے، ذرا اس کو ایکٹیویٹی دی گئی، تو وہ اللہ کی باتیں کرنے لگ گئے، گاڈ کی باتیں کرنے لگ گئے، اور وہ بہت زیادہ ایسی باتیں جو روحانیت سے جن کا بہت تعلق ہے. تو انہوں نے ثابت کیا اس ریسرچ ٹیم نے کہ خدا کا کنسیپٹ یہ ہمارے اندر انگرینڈ ہے، نیچرل ہے، نیچرل فطرت میں ہے، انسٹنکٹ ہے ہمارا. اور فرنٹل لوب جو دماغ کا سب سے ذہین حصہ ہے وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے. تو یہ میں نے کہا ایک شیئر کروں، جو آپ بات کہہ رہے ہیں دیکھیں بالکل ٹوٹلی اس سے بھی یہ چیز میچ ہو رہی ہے. شیخ، حضرت جبرائیل کو بھی اللہ نے روح کہا ہے، تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ وہ تو صرف آپ یوں کہہ لیجئے کہ جبریل علیہ السلام کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے، روح الامین. اچھا، تو ان کو جب روح کہا ہے تو یہ صرف ان کا نام رکھا ہے. دیکھیں فرشتہ جو ہے وہ ویسے تو ایک نورانی مخلوق ہے، تو اگر ان کو روح کہا جائے کہ وہ اس قبیل کی چیز ہے تو بھی بات ٹھیک ہے، کوئی سی قبیل کی چیز ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن اگر اس کو قرآن نے روح الامین کہا، اور جہاں بھی قرآن نے روح کا ذکر کیا اس طرح سے کہ اس کو ایک پرسنالٹی کے طور پر، تو اس سے مراد جبریل امین ہے. لہٰذا وہاں آپ روح اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے کہ ارواح ہے. صحیح. تو وہ قرآن نے جب اسپیسیفکلی جبریل علیہ السلام کے لیے ایک نام لفظ استعمال کر دیا، ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر وہ عالم ارواح کی قسم سے ہیں، صحیح، تو فرشتے نورانی مخلوق ہیں، جی ہاں، روح نورانی نقطہ ہے، وہ ایکسٹرنل وجود ہے، وہ انسان کے اندر انگرینڈ کیا گیا ہے. صحیح ہے. تو اس طرح بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر صرف کہیں کہ جبریل علیہ السلام کا نام ہے تو بھی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، زبردست. اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب سائنس اس کا تو انکار کرتی ہے جی کہ سول نہیں ہے، اس کی کوئی ہمارے پاس اوتھینٹک وہ نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے شیخ، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. اس پہ تو باقاعدہ کتابیں لکھی، میں کچھ کتابوں کے نام جو ہے نا وہ بتا بھی دیتا ہوں. گیز انٹو ہیون، یہ ون آف دی بیسٹ سیلرز بک ہے، اور اس میں بات کی آتھر نے ان لوگوں کی، ان سے انٹرویو لیا جن کو کوما ہو جاتا ہے، یا ایکسیڈنٹ کے موقع پہ آدھی موت کی حالت میں ہوتے ہیں، آدھی زندگی کی حالت میں، یا کارڈیک اریسٹ ہوا تو وہ بھی آدھی موت کی حالت آدھی زندگی کی حالت. تو اس حوالے سے پھر لائف آفٹر لائف، یہ تو بیسٹ سیلنگ کتاب ہے، اور یہ اس کی تقریباً 13 ملین کاپیز جو ہے نا وہ سولڈ ہوئی ہیں. اس میں بھی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز اور امیجن ہیون، جان برکے کی کتاب ہے. تو میں بتانا ایکچولی یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بڑی کامن تھیم ہے ویسٹ میں. تو اس کو سن کے، بلکہ اس پہ ریسرچ بھی ہوئی ہے، ریسرچ پیپرز لکھے گئے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں. تو اس کو سن کے جو ہے نا وہ اب سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مے بی برین میں کانشیسنیس جو ہے نا، یعنی جو وہ روح کو کانشیسنیس کہہ رہے ہیں ان شارٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، بات مے بی سے شروع ہوتی ہے. ہاں، مے بی وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ اگر وہ اسی بات کو مانیں گے جو ان کے اس آئیڈیالوجی کے ساتھ فٹ بیٹھ رہی ہے، ورنہ وہ کوئی اور نام اسے دے دیں گے. جیسے اسٹیفن ہاکنگ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو مانتا تھا، لیکن وہ اتنا اس میں بائسنس تھی، اس نے کہا کہ نہیں گاڈ نہیں ہے، یہ کوئی انرجی ہے، تو وہ انرجی پہ ڈال دیا سارا اس نے. تو اسی طرح دیکھیں یہ انہوں نے بتایا کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس جنہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو نا روشنی سی نظر آتی ہے، ایک ٹنل بہت لمبی سرنگ سی نظر آتی ہے، اور اس میں بڑی سپیڈ سے جا رہے ہیں، پھر آگے لائٹ ہوتی ہے، پھر کوئی مسکرا کے انہیں مل رہا ہے. یعنی اس طرح کی عجیب و غریب انہوں نے باتیں اٹھ کے کی کہ ہمیں یہ دکھائی دیا، ہمیں یہ نظر آیا. تو اس کو دیکھ کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب انسان مر جاتا ہے تو 1 گھنٹے تک برین اس کا زندہ رہتا ہے. تو برین جیسے خواب کریٹ کر سکتا ہے، اسی طرح یہ سینز بھی کریٹ کر سکتا ہے. لیکن حیران کن بات یہ کہ سب کو ہی سیم سینز، ملتے جلتے سینز جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ واقعی کچھ تو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا. صحیح. اور بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ موت ہے، نیند بھی موت ہے. صحیح. فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے بعد انسان کی دوبارہ زندگی ہو جاتی ہے، اس کے بعد نہیں ہوتی. اور ہمیں جو دعائیں وغیرہ سکھائی گئی ہیں سوتے وقت کی، ان کے ساتھ ان کے اندر بھی یہی کچھ ہے. صحیح. کہ اللہم بسمک اموت و احیا، صحیح، بسمک ربی وضعت جنبی فبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادک الصالحین. کہ اللہ میں تیرے نام پر مر رہا ہوں. صحیح. یعنی مرنے کے لیے تیار. سبحان اللہ. اب میں تیرے نام پر زندہ رہوں، زندہ اٹھوں گا. صحیح. اگر تو مجھے دوبارہ نہ اٹھائے، اس کو روک لے، مطلب روح تو نکل گئی ہے. صحیح. صحیح. اگر تو اس کو روک لے تو پھر اس کے اوپر رحم کرنا. صحیح.
اور اگر تو اس کو واپس کر دے صحیح تو پھر اس کے اوپر اسی طرح سے فضل کرنا جس طرح تو کرتا ہے اپنے نیک بندوں کے اوپر. اب یہ دیکھیں یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ یہ موت بھی جو ہے یہ نیند جو ہے یہ بھی موت. تو اس کے درمیان میں ایک ہے بے ہوشی. صحیح کہ آپ سینس لیس ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے. اچھا نیند کے خواب تو آپ سب نے ہم سب نے ایکسپیرینس کیے ہیں. یہ بے ہوشی والے خواب کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا عام طور پر. مجھے ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا خود. اچھا کہ مجھے ایکسیڈنٹ ہوا تو پاؤں میں چوٹ لگی. صحیح. اور کوئی ایسا مطلب زخم آیا کہ بہت ایک خون کا فوارہ تھا, بالکل پھوٹ رہا تھا. اچھا. خیر میں وہاں یہ جو ڈیوائیڈر ہے سڑک کا اس کے اوپر بیٹھ گیا. تو وہ بیٹھنے کی وجہ سے ٹانگ چونکہ نیچے تھی نا تو خون اور زیادہ نکلا. اچھا اس دوران مجھے یہ یاد ہے کہ میں ڈیوائیڈر کے اوپر بیٹھا اور اس کے بعد مجھے کچھ نہیں یاد. اچھا اس کے بعد کیا یاد ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ ایک بڑی خوش کن اور خوشگوار ایسی شاندار, میں جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہوں اور بالکل اس طرح کا. مطلب آپ پہلے جب میں بیٹھا تھا تو ایکسیڈنٹ کے بعد آپ کو پریشانی, سڑک پہ پڑے ہوں آپ تو کتنی پریشانی ہوتی. پھر جو ہی مجھے ہوش آیا ہے تو میں سڑک پہ لیٹا ہوا تھا اور ارد گرد لوگ تھے اور وہی پریشانی پھر شروع ہو گئی. اچھا اس کے درمیان میں بڑا ہی پرسکون وقت ہے. اچھا ویری انٹرسٹنگ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر موت ایسی ہے تو انشاءاللہ وہ تو راحت کا سامان ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صبح شام کی دعاؤں میں جو دعا آتی ہے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اللہ میری موت کو ہر قسم کے شر سے راحت کا سامان بنا دے. تو اس کا مطلب ہے موت جب مومن کی موت آتی ہے نا تو وہ تو خوش کن ہے. صحیح. اور ایک بڑے خوشگوار تجربہ ہے. اور اس کے بعد بلکہ وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کو تو موت سے پہلے اس کے کان میں خبر دی جاتی ہے. اچھا. موت کا فرشتہ آ کے کان میں کہتا ہے اے پاکیزہ روح صحیح نکلو. صحیح. اب اس کو کہا جا رہا ہے نکلو. صحیح. ابھی وہ نکلی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے, نکلنے سے پہلے پیغام ہے. اس کو کہا جا رہا ہے نکلو الی مغفرۃ من اللہ و رضوان. صحیح. اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی. واہ. اب اندازہ کریں کہ جس کو دنیا میں پڑے ہوئے یہ خبر ملے کیا بات کہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مغفرت میرا انتظار کر رہی ہے. جی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو فوراً نکلے گا, اللہ بھاگے گا. بالکل. تو یہی فرمایا کہ اس کی پھر روح یوں نکلتی ہے فتخرج تسیل, یوں بہاؤ کی صورت میں فوراً بہتے ہوئے نکلتی ہے. کما تخرج القطرۃ من فی السقا, جس طرح سے مشک پانی کی بھری ہوئی ہو اور اس میں سے اس کا بند کھول دیا جائے تو فوراً پانی نکل جاتا ہے. صحیح. اب یہ مشک کی یعنی آپ بوتل پانی کی بھری ہوئی ہے نا, اس کو آپ الٹ دیں تو فوراً پانی نہیں نکلتا. اس کو کھول کے آپ الٹ دیں تو فوراً تو پانی نہیں نکلتا. بالکل صحیح. مشک جو ہے پانی کی وہ چمڑے کی مشک ہوتی ہے, اس کا دھانا اور اس کا پیٹ برابر ہوتا ہے. جی 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 جی. اور اس کو اگر باندھا ہوا ہو جی تو اس کو کھولتے ہیں تو وہ فوراً نکل جاتا ہے کیونکہ اس کا دھانا اور پیٹ برابر ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. لہٰذا یہ مثال یہ بتاتی ہے کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو انتہائی خوشگوار مرحلہ اس کے اوپر آتا ہے. پہلے بھی مشکل ہوتی ہے, بعد میں مشکل ہوتی ہے, اور یعنی اس کو پوری زندگی پیچھے مشکل ہوتی ہے. جو ہی آتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں پیدا کر دیتا ہے, اور وہ جو آسانیاں ہیں پھر آگے انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. تو یہ موت کا جو مرحلہ ہے ایک گویا یعنی جب نیند کے ساتھ نیند اور موت کی مشابہت ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی کیفیت تو ایسی ہے, وہ لائٹ کی ہو, وہ جیسی بھی ہو, اور میرا خیال ہر ایک کے اعمال کے مطابق ہوگی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن کی موت اور طرح کی ہے, کافر اور منافق کی موت اور طرح کی ہے, لہٰذا دونوں کی موت میں فرق ہے. اچھا شیخ, آپ نے ویسے خود بھی مینشن کر دیا, لیکن دوسرا بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ روح کس طرح سے قبض کی جاتی ہے, مومن کی کس طرح سے, کافر کی کس طرح سے, پھر اس کی پوری جرنی ہے ایک لمبی حدیث میں کہ وہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے, پھر قبر تک کیسے آتی ہے, اور سورہ قیامہ میں شیخ جو ہے کہ ٹانگ کے ساتھ ٹانگ جوڑ دی جاتی ہے, غالباً یہ الفاظ ہیں, تو وہ کیا ہے موت کے ٹائم؟ یہ تو والتفت الساق بالساق. اچھا, یہ جو موت کے ٹائم کفن جب باندھ رہے ہو, موت کے وقت جب ویسے بھی جب اگر کوئی نہ بھی باندھے تو جب آدمی کسی کی بھی موت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ٹانگ سے ٹانگ رگڑی جا رہی ہوتی ہے. صحیح صحیح.
وہ بھی اس سے مراد ہے، اور جو اس کا باندھ دینا ہے وہ بھی اس سے مراد ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں سے نکالی جاتی ہے روح؟ ہاں، یہ بھی یہ ہے، یہ دوسری حدیث میں ہے۔ یہ تو قرآن کی بات ہے نا التفت صاحب، لیکن یہ بات حدیث میں ہے کہ جو جان نکلتی ہے وہ پاؤں کی طرف سے شروع ہوتی ہے اور نکلتے نکلتے یہاں تک آتی ہے۔ اور وہ جو نرخرے سے معلم یغرغر ہے نا، کہ اگر یہاں سے آواز آنے سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ، صحیح۔ اور یہ یہاں سے جو آواز آنی ہے وہ اس وقت آنی ہے جو باقی جسم سے جان نکل جانی ہے، بالکل آخری مرحلہ ہے، صحیح، یہاں سے بالکل ختم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر مومن کی کیسے کیپچر ہوتی ہے، اور جو ہے منافق یا کافر جو ہے اس کی کیسے؟ اچھا جی، اس کے بارے میں تو ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لمبی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں تھے اور قبر کی تیاری میں بھی دیر تھی، تو جیسے سب انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، صحیح، اور آپ زمین میں جیسے آدمی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ایسے تو پھر آپ نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی۔ اچھا، پھر آپ نے دونوں کیفیتوں کو الگ الگ بتایا۔ آپ نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، ملک الموت جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، صحیح، اور وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ آ کے فرشتے سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، اور پھر وہ اس کے کان میں آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، صحیح، نکلو، صحیح، اخرجی الی مغفرت من اللہ و رضوان، سبحان اللہ، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلو۔ اللہ اکبر، اللہ، تو پھر وہ تو فوراً نکلتی ہے نا، مطلب اس کا تو مطلب خوش ہوتی ہے، وہ تو خوش ہوتی ہے، وہ تو نکلنے کے لیے پھر دیر ہی نہیں لگتی، اور وہ جیسے پانی کی مشک بھری ہوئی ہے تو بند کھول دیا جائے، تخرج تسیل کما تخرج القطرۃ من فی السقا، وہ نکل جاتی۔ ٹھیک۔ تو دوسرا جو ہے، جب وہ مومن کے علاوہ کافر اور منافق کی موت کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم سے بدبودار کفن لے کے آتے ہیں۔ اب اس طرح ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، سب بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ جو ملک الموت ہے وہ اس کے کان میں آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، نکلو، اخرجی، باہر نکلو، الی سخط من اللہ و غضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کی طرف نکلو۔ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب تیرا انتظار کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، جس کو یہ کہا جائے اور ادھر دنیا میں پڑے ہوئے اس کو یہ خبر مل جائے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ میرا انتظار کر رہا ہے، تو وہ کیوں نکلے گی؟ جی ہاں، جی ہاں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتفرق فی جسدہ، وہ پھر جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر۔ اس کا مطلب ہے ایک اینٹی ہے نا، بالکل، روح ایک چیز ہے، اس کی بھی ایک پوری سمجھ ہے، ہاں جی، وہ بھاگتی پھرتی ہے، فتفرق فی جسدہ، جسم کے اندر بھاگتی پھرتی ہے، باہر نہیں نکلتی۔ تو پھر فرشتے جو ہیں وہ فینزعہ، وہ پھر اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، کما ینزع الصفود من الصوف المبلول، جس طرح سے گیلی اون ہو اور اس کے اندر گرم سلائی لوہے کی رکھ دی جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے ایک طرف، ظاہر روئی وہ اون جو چمٹ جائے گی، تو اس کو ایک طرف سے کھینچیں گے تو وہ تو تار تار ہو جائے گی۔ فرمایا اس طرح فرشتے جو ہے اس کی جان نکالتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ڈوب کر کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم، سبحان اللہ، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور بند کھول دینے والے فرشتوں کی قسم، یعنی بالکل ایسے جیسے بند کھل جاتا ہے، یہ مومن کی موت ہے، اور پھر اس کو اندر سے کھینچ کر نکالتے ہیں، یہ کافر اور منافق کی موت ہے۔ پھر آگے بھی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ بتا رہے تھے 7ویں آسمان تک جاتی ہے، تو یہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے، وہ تو جو علیین میں جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کے اور پھر اس کو علیین میں مقام مل جاتا ہے، اور اس کو لکھ دیا جاتا ہے، علیین یا مقام ہے یا رجسٹر ہے، اس کے اندر وہ شامل ہو جاتی، پھر وہ واپس آتی ہے۔ اسی طرح جب منافق کی اور کافر کی روح جاتی ہے تو اس کو بھی فرشتے پکڑ کے لے جاتے آسمان کی طرف ہی ہیں، لیکن آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے۔ اچھا، اس حدیث میں یہ بھی تفصیل ہے کہ ظاہر ہے جب مومن کی موت جنت کے خوشبودار کفن میں ڈالی جاتی ہے تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے،
صحیح. اور وہ فرشتہ جب لے کے جا رہا ہوتا ہے اس کی روح کو، سب پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، کیونکہ خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. اور ہر شخص اس کے لیے جو ہے نا وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور ہر شخص خوشی اور مبارکباد کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں. دوسری طرف جب وہ کافر کی منافق کی موت وہ جب آتی ہے تو اس کی بدبودار کفن ہوتا ہے اور بدبو پھیل جاتی ہے سارے چار چفیرے ہر عالم. صحیح. جب وہ ہر طرف بدبو پھیلتی ہے تو ہر کوئی جو ہے نا اس کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ لے کے آسمانوں کو چڑھتا ہے، آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے. قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اچھا، اس پر پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے پھر اس کو وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا. وہ پھر گرتی ہے نیچے، یعنی جو جہنم ہے وہ پستی کا استعارہ ہے. صحیح. اور جنت جو ہے وہ اونچائی کا اور بلندی کا. علیین جو ہے وہ بھی بلندی کی بات ہے. سجین کوئی بہت پستی کی بات ہے. جب فرشتے اس کو لے کے جاتے اور آسمان کے دروازے نہیں کھلتے تو وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو. صحیح. اور وہ پھر گرتی ہے نیچے گہرائیوں میں، کہاں جاتی ہے اللہ کو معلوم ہے. اور لیکن اس کو قرآن نے بھی کہا سجین. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ سجین میں چلی جاتی ہے، یعنی سجین میں اس کا اندراج ہو جاتا ہے کہ یہ سجین میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو کچھ دیر کے لیے واپس لایا جاتا ہے. صحیح. اور پھر وہ قبر کے اندر تدفین جب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ جو سوالات ہیں جو قبر والے ہیں، پھر اس کے بعد قبر کے اندر مومن کی جو کے لیے تو ہر طرف کھل جاتی ہے. قبر تا حد نگاہ کھول دی جاتی ہے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر جو ہے یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور حفرت من حفر النار، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو وہ پھر جس کے لیے مومن کے لیے وہ جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے، اور اس کے لیے، اور پھر وہ اس وقت تک سویا رہتا ہے جس وقت تک آخرت قائم نہیں ہو جاتی. بالکل ٹھیک. شیخ، یہ علیین اور سجین یہ فزیکل پلیسز ہیں یا یہ رجسٹرز جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں دونوں باتیں ممکن ہیں. اچھا. اس لیے کہ اس کو علیین میں درج کیا جاتا ہے، اس کو علیین میں ڈال دیا جاتا ہے، علیین میں شامل کر دیا جاتا ہے. ان سب کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے. صحیح. وہ فزیکل پلیس بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ فزیکل پلیس ہو تو اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر وہ فزیکل پلیس ہے تو وہاں جانے کے بعد پھر واپس تو نہیں نہ آنا. ہاں. جنت ایک ایسی جگہ ہے صحیح کہ اس میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکلنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جنت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے. صحیح. کہ جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو گئے وہ واپس نہیں نکلے گا. ٹھیک. اور اگر علیین جنت کا حصہ ہے تو اس میں داخل ہونے کے بعد کوئی باہر نہیں نکل سکتا. اور چونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ پھر آتی ہے واپس روح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علیین کوئی جنتیوں کا رجسٹر ہے. ٹھیک ہے. کوئی ان کی انرولمنٹ کی کوئی بات ہے. صحیح. اور وہ انرولمنٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سجین جو ہے وہ کوئی جہنمیوں کی انرولمنٹ کی بات ہے، اور انرولمنٹ وہاں پہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. رہ گئی اس کے بعد انہوں نے کہاں رہنا ہے، تو عالم برزخ میں وہ تو قبر ہی ہے. قبر ہی برزخ ہے. اور قبر میں یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. گویا جس طرح کی اس کی آخرت ہے اسی کی مناسبت سے یہ آخرت کا دیباچہ جو برزخ ہے یہ بھی اسی طرح سے چلتا ہے. جن کو آگے جنت ملنی ہے ان کے لیے آرام ہے برزخ میں، اور جن کو جنت نہیں ملنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان کے لیے یہاں بھی اسی طرح کا عذاب ہے. بالکل. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے، بلکہ صحیح حدیث، کہ شہداء کی روح پرندوں کے جسموں میں ہیں اور وہ جنت کے باغوں میں جا کے جو ہے نا درخت سے پھل کھاتی ہیں، وہ بھی یہ برزخ میں ہے. آف کورس. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اصل میں جو برزخ ہے نا یہ آخرت اور دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے. ٹھیک ہے. کتنا لمبا پردہ ہے، ظاہر ہے جب تک حشر قائم نہیں ہوتا تب تک کا یہ پردہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چند 100 سال ہو یا چند 1000 سال ہو تو اللہ کو معلوم ہے. صحیح. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ چند 100 سال یا چند 1000 سال جو جنتی روح ہے وہ کیا قبر کی مٹی کے نیچے رہے گی؟ صحیح. ایسے تو نہیں ممکن نا. تو جنتی روح کو جنت کا سا ویٹنگ روم ملے گا نا. ٹھیک ہے. تو وہ جنت کا سا جو ویٹنگ روم ہوگا وہ جنت ہوگی. سبحان اللہ. یعنی ایک ویٹنگ روم وہ، ہاں، اور وہ جنت ہوگی. اور وہ ہر طرف جب تا حد نگاہ قبر کھل گئی تو وہ جنت ہے. یعنی اس کو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت نہیں ہے؟ گویا برزخ ہی ہوگا، لیکن برزخ میں اس کے حالات جو ہیں وہ جنت والے ہوں گے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ ایک اور اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ان ساری باتوں کو. کہ دیکھیں انسان یہاں سے فوت ہوتا ہے اور مرنے کے بعد پھر قبر میں جاتا ہے، قبر سے نکلے گا حشر میں جائے گا، حشر سے نکلے گا
اور پھر یہ یعنی پل صراط سے بھی گزرنا ہے، جہنم کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر اللہ کرے جنت اور جہنم کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ ایک لمبا سفر ہے، صحیح ہے، صحیح۔ اس میں برزخ ایک بڑی لمبی زندگی ہے، پھر اس کے بعد آخرت میں کا پہلا دن جو ہے قیامت والا دن 50,000 سال کا دن ہے، سبحان اللہ۔ اب وہ دیکھیں کتنا لمبا دن ہے، بڑا لمبا عرصہ ہے یہ سارا۔ صحیح۔ مومن کے لیے یہ اتنا لمبا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اب دیکھیں وہ سارا سکویز کر دیا جائے گا، صحیح صحیح۔ اور وہ اس کے لیے تو وہ تو ایسے ہے جیسے عصر سے لے کے مغرب تک کا سبحان اللہ، وہ وقت ملتا ہے، اس کو فوراً گزر جائے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ سارے مراحل آنے ہیں، لیکن مومن کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوں گے۔ صحیح صحیح۔ یعنی کوئی بھی مرحلہ ہوگا تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ جب جیسے قیامت کی بات کی قرآن نے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، باپ بیٹا سب رشتے ختم۔ صحیح۔ لیکن ساتھ فرمائے وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ، یعنی انتہائی خوفناک صورتحال بتا کے سبحان اللہ، بتایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، خوش ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اس ماحول میں کچھ ہنس رہے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے مومن کے لیے یہاں تک ہی ہے ساری جو خرابیاں ہیں، اور مومن کے لیے ساری سختیاں موت سے پہلے تک ہیں۔ اللہ، جو ہی اس نے موت آنی ہے تو اس کے بعد تو آسانیاں شروع ہو گئی، اور اس دن اب وہ سختی جتنی بھی ہو، جتنی مرضی سختی کا دن ہو، سختی کی صورتحال ہو، پل صراط ایون ہو، جس کے بارے میں کہا کہ وہ بہت باریک ہے، جہنم کے اوپر پل ہے، اور وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، تو ظاہر اس سے گزرنا مشکل۔ تو مومن تو وہاں سے یوں گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کو تو گزرنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ساری چیزیں آسان ہوتی جائیں گی اہل ایمان کے لیے۔ صحیح ہے صحیح، یہ سارا کا سارا پروسیجر ہونا ہے، اللہ، لیکن اس پروسیجر کے دوران مومن کی زندگی جنت کی زندگی ہوگی۔ اور اس کے لیے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، صحیح، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ گویا یہاں سے اس کی آنکھ بند ہوئی اور اس کی آنکھ جنت میں کھلنی ہے۔ اللہ، تو جب ایسا ہے مومن کے لیے صحیح، تو اس کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ لے جائے تو آنکھ جنت میں کھلنی ہے، چاہے آپ اس کو قبر میں دفنا کے آئے ہیں، اس کی آنکھ جنت میں کھلنی ہے، اور اس کے لیے باقی سارے معاملات ایسے ہی ہیں جیسے جنتیوں کے VIP قسم کے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوگی، اور وہ مراحل کے اندر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ، تو اس لیے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ عالم برزخ کے سارے مراحل ہوں گے اور اسی طرح سے ہو رہے ہوں گے، لیکن مومن کے لیے وہ وقت کے اعتبار سے بھی اتنے وہ مشکل نہیں ہوں گے، اور عملی طور پر اس میں مشکل تو مومن کے لیے ہوگی نہیں بالکل، اور مومن خوش ہوگا ہر معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے، آمین۔ آپ نے جس طرح شیخ بتایا ماشاءاللہ، دیکھیں کتنی بشارتیں بھی ہیں۔ وہ پھر لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ یار ڈرایا زیادہ جاتا ہے اور بشارتیں کم سنائی جاتی ہیں، تو